10 محرم الحرام کو امام حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی، آج 20 صفر ہے، چہلم کا دن ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا جو موضوع انتخاب ہے انتہائی خوبصورت ہے۔ چہلم میں امام حسین کے حوالے سے یہ بہت اہم گفتگو ہے، جس کے متعلق شاید کہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں کو خبر نہیں ہوگی۔ امام علی مقام کی جو ذات ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کو وسیع قلب ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ ذہن کی وسعت، دل کی وسعت، علم کی وسعت، عشق کی وسعت کے لیے ایک پورا گہرا سمندر ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ امام علی مقام کی ذات ہم ماں سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات صرف 10 محرم کی قربانی تک محدود ہے، نہیں، امام علی مقام کی جو ذات پاک ہے وہ لامحدود ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے محدود انسانی ذہن ناکافی ہے۔ بے شک بے شک۔ آج کا جو موضوع ہے سب میں ایک حدیث میں سمجھانا چاہوں گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج تک ہم اس حدیث کو اسی پیرائی میں لیتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا، یہ شاید جسم کی بات ہوگی، شاید خون کی بات ہوگی، شاید کردار کی بات ہوگی، شاید اس میں افکار کی بات ہوگی، شاید اس میں سیرت طیبہ کی بات ہوگی۔ ہم اس کو اس زاویے میں دیکھتے آئے ہیں، لیکن اس کے پس منظر دیکھیں کہ اس حدیث پاک کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو اشارہ دے رہے تھے کہ مدینہ کے اندر میں موجود ہوں، حسین مجھ سے ہے، مکہ کے اندر میں موجود ہوں، حسین مجھ سے ہے، بدر کے اندر موجود ہوں، حسین مجھ سے ہے، احد میں موجود ہوں، حسین مجھ سے ہے، خیبر کے اندر موجود ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ فرمایا جہاں جہاں میں موجود ہوں حسین مجھ سے ہے، وہ مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ کی مقدس گلیاں ہوں، وہ نبی کے زانوِ مقدس ہوں یا نبی کا علم نشرح کا سینہ ہو یا پاک نبی کی پشت انور ہو یا کریم آقا کی زلفوں سے کھیلنے کے انداز ہوں یا آقا علیہ السلام کے لعاب دہن اپنے نواسے کو دینے کا انداز ہو۔ فرمایا کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ فرمایا کہ جب تک میں مدینے میں ہوں حسین مجھ سے ہے، بعد از وصال نبی، بعد از وصال نبی، نبی علیہ السلام نے امت کو بتا دیا حسین مدینے میں ہے، حسین مکہ میں ہے، حسین کہیں بھی ہے، میں حسین سے نظر آؤں گا۔ پہلے حسین مجھ سے نظر آتا تھا، ہر بندہ کہتا تھا وہ محمد کا نواسا ہے، وہ محمد کا نواسا ہے۔ مشرق والے دیکھ کے کہتے وہ محمد کا نواسا ہے، مغرب والے دیکھ کے کہتے محمد کا نواسا ہے۔ لیکن پاک نبی نے بتا دیا کہ کربلا کا جب میدان سجے گا، کربلا کے میدان سے لے کر قیامت تک، فرمایا کہ حسین مجھ سے نہیں میں حسین سے ہوں گا۔ قیامت تک دین حسین سے پہچانا جائے گا، ایمان حسین سے پہچانا جائے گا، قرآن حسین سے پہچانا جائے گا، کیونکہ کائنات میں یہ واحد قاری ہوگا جس نے نو کے نیزے پہ قرآن سنایا ہوگا، کائنات کے یہ واحد نمازی ہوگا جس نے سجدہ اتنا طویل کیا قیامت تک جس کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا، کائنات میں واحد یہ اللہ کا تسبیح خوان ہوگا کہ جس کی تسبیح قیامت تک چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر یہ واحد اللہ کا عاشق ہوگا جس کی عشق کی رمز مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف اپنا رنگوں کے اندر قیامت تک انسان کو نظر آتی رہیں گی۔ فرمایا قیامت کے کربلا کے بعد جب حسین کا زمانہ شروع ہوگا پھر حدیث کا دوسرا مفہوم آ جائے گا۔ پہلے تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے، پھر کربلا کے بعد کیا ہو گیا؟ انا من الحسین، اب میں حسین سے ہوں، اب میں حسین سے ہوں، اب میں حسین سے ہوں۔ فرمایا اتنا بڑا تعارف ہوگا، اتنا بڑا تعارف ہوگا، اپنے بھی کہیں گے حسین ہمارا ہے، بیگانے بھی کہیں گے حسین ہمارا ہے،
اور دشت کربلا کے اندر جو امام علی مقام نے ایک قربانی نہیں دی ہے، 2 قربانیاں نہیں دی ہیں، آپ نے 72 وہاں پر تن قربان کروا کے اور اپنا سر بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر کے صبر و رضا، تسلیم و رضا کے وہ نمونہ پیش کیا۔ آج ہمیں ایک مصیبت آتی ہے، ہم اس پر بلبلا اٹھتے ہیں، تل ملا اٹھتے ہیں، ہائے بائے کرتے ہیں، بالکل ہمیں کٹ لگ جائے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہماری اولاد کو کانٹا چھپ جائے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ کتنے بڑے جگر والا حسین تھا، سبحان اللہ، کتنے بڑے نظریے والا حسین تھا، کتنی بلند آفاقی عشق والا حسین تھا کہ جس کو رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، پھر وہاں سے ہو رہا تھا کہ میں حسین سے ہوں۔ حسین رنگ دکھا رہا تھا زمانے کو کہ حسین اس کو نہیں کہتے کہ جو محض نبی کے کاندھوں پہ سواری کرتا رہا ہو، حسین اسے کہتے ہیں جو بھائی عباس علمدار کے بازو بھی کٹوا کے صبر کرتا ہے، بیٹی علی اکبر کی قربانی کروا کے بھی صبر کرتا ہے، علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھا کر تیر سے شہادت دلوا کر بھی صبر کرتا ہے، وطن کو چھوڑ کر بھی صبر کرتا ہے۔ فرمایا حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر بتائی ہے۔ حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے قرآن کی حرفوں کو بولنا سکھایا ہے۔ حسین اس حرفی کا نام، اس ہستی کا نام ہے کہ تم قرآن کی زبر زیر پیش کو آیات کو عربی زبان میں پڑھو گے، حسین تمہیں ان کی تفسیر سکھا کے جا رہا ہے۔ اور آج کے دن غم حسین میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنا یہ ناکافی ہے۔ آج چہلم کا دن ہے تو چہلم میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی، ہمارا کردار کیسا ہو، ہماری سوچ کیسی ہو، ہماری فکر کیسی ہو، ہماری نظر کیسی ہو۔ اگر ہماری سوچ امام حسین کی سوچ کی عکاسی نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا غم منانا فضول ہے۔ اگر ہماری نظر امام حسین کی نظر کی عکاسی نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب ہے غم حسین ہمارا منانا محض ایک دکھلاوا ہے۔ غم حسین میں رونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ غم حسین میں رسول اللہ خود روئے ہیں۔ کس وقت؟ جب نواسے کو گود میں لیا ہے، جبریل نے آ کے خبر دی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلے ہیں۔ ابو الفضل ام عباس ام الفضل آپ عرض کرتی ہیں سونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کیوں ہیں؟ آج تک ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا ہے، بھوک اور پیاس آپ کے قریب آئی، آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا ہے۔ شیب ابی طالب میں آپ محصور رہے، گھاس کے پتے گھاس کھائی، درختوں کے پتے کھائے، ہم نے کبھی آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا ہے۔ آج شہزادہ آپ کی گود میں آیا اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے ام الفضل تمہیں نظر آ رہا ہے شہزادہ میری گود میں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا نہیں، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میں رویا اس لیے ہوں کہ جب یہ جوان ہوگا، پروان چڑھے گا، پھر 55 سال کی عمر میں جب پہنچے گا، اس کے بچے بھی جوانی کے عمر میں پہنچ چکے ہوں گے، کچھ پہنچنے والے ہوں گے، اس وقت اس کو شہید کیا جائے گا اور میری ہی امت کے کچھ لوگ شہید کریں گے۔ مجھے وہ وقت وہ لمحہ یاد آ رہا ہے، اس لیے میری آنکھوں کے اندر یہ نمی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غم حسین میں آنکھوں کا نم ہونا یہ اتباع اور محبت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعا کیا فرمائی ہے؟ یہ نہیں دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے حسین کو اس امتحان سے دور رکھنا۔ اگر رسول کائنات دعا کر دیتے تو کیا یہ قضا ٹل نہ جاتی؟ آپ نے تو بچپن میں اعلان فرما دیا تھا ہر ایک انسان کو اس کے محنت کے بعد اس کا صلہ ملتا ہے، اس کا اعزاز ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی حکمران بنتا ہے تو پہلے الیکشن ہوتے ہیں، اگر کوئی وزیر بنتا ہے تو پہلے الیکشن کے میدان میں آتا ہے، پھر اس کو عہدہ ملتا ہے۔ حسین تو وہ ذات ہیں، پاک نبی کاندھوں پہ سوار کر کے کہتے ہیں جنتی جوانوں کا سردار ہے، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے جن کو اعزاز محنت سے پہلے مل چکا ہے، جن کو درجہ و مراتب محنت سے پہلے، قربانی سے پہلے مل چکے ہیں۔ اگر نبی چاہتے تو ان کی وہ قضا وہ امتحان ٹل سکتا تھا، لیکن پاک نبی نے دعا کیا کی ہے مالک اگر تو نے میرے نواسے کو پسند کیا ہے اس کو ثابت قدم بھی رکھنا، اس کو اتنی قربانی کی ہمت دینا قیامت تک کسی میں جرت نہ ہو سکے اس طرح کی قربانی پیش کرنے کی۔ عشق کا ایسا سمندر اس کے دل میں پنہا کر دینا
کہ قیامت تک کوئی ایسا عاشق عشق کا دعویٰ نہ کر سکے، محبت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ بے شک۔ لوگوں سے کہا کہ تم میرے حسین سے مودت کرو، میرے حسین سے مودت کرو۔ حسین نے بتا دیا مودت کس چیز کا نام ہے، حسین نے بتا دیا مودت کس چیز کا نام ہے، لفظ مودت ہے۔ جی۔ اب مودت کیا ہے؟ فرمایا جسم اور روح کا تعلق جو ہے یہ مودت ہے۔ روح نکل گئی، جسم بیکار ہو گیا، کیونکہ مودت کے بغیر جسم جو ہے اس کا تعلق کسی تعلق جہان سے نہیں رہتا ہے، جڑا نہیں رہتا ہے۔ حسین پاک نے کیا سمجھایا؟ فرمایا مودت جس سے کی جائے پھر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ مودت جس سے کی جائے پھر اس کی سیرت کو ماننا پڑتا ہے۔ مودت جس سے کی جائے پھر اس کے اشاروں پر جھکنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے رب سے محبت نہیں ہے، اللہ سے مودت ہے، اس لیے میرے رب نے کہا قاسم دے دو، میں نے دے دیا۔ میرے رب نے کہا عباس دے دو، میں نے دے دیا۔ میرے رب نے کہا علی اکبر دے دو، میں نے دے دیا۔ میرے رب نے کہا اصغر دے دو، میں نے دے دیا۔ میرے رب نے مجھ سے مانگا، میں دیتا گیا، میں دیتا گیا۔ رب نے کہا اب اپنا آپ دے دو، تو میں نے اپنا آپ بھی پیش کر دیا۔ فرمایا یہ ہے مودت، کیا بات، اس کو مودت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم مودت حسین کے دعوے بھی کریں، لنگر حسین کے دیگیں پکا پکا کے کھاتے بھی رہیں، مگر سیرت حسین سے دور رہیں۔ ہم سیدوں کے قریب نہ جائیں اور مودت حسین کا دعویٰ کریں، ہم رب کے قرآن کے قریب نہ جائیں اور مودت حسین کا دعویٰ کریں، ہم قربانی حسین کے فلسفے کو نہ سمجھیں اور پھر مودت حسین کا دعویٰ کریں۔ بالکل۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچانیں اور مودت حسین کا دعویٰ کریں۔ مودت حسین تو یہ ہے کہ حسین پاک اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دونوں شہزادے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے 25 حج فرمائے، پیدل کے حج، 25 حج 25 حج فرمائے پیدل۔ سبحان اللہ۔